الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند باتیں آپ حضرات کے سامنے شعبان کی 15ویں رات کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، ضروری ہے کہ یہ باتیں ہم 15ویں رات سے پہلے جان لیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیات سورہ دخان کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ قرآن مجید کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید کی قسم اٹھائی ہے، حامیم والکتاب المبین، اس کتاب مبین کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا بلا شبہ وہ رات برکت والی ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں، تعظیم والی رات میں نازل فرمایا۔ یہاں فرمایا لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، اور وہاں فرمایا لیلۃ القدر، تعظیم والی رات۔ یعنی کہ جس رات کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ تعظیم والی رات ہے اور برکت والی رات ہے۔ اور یہ رات کس مہینے میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ان تینوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تعظیم والی رات ہے اور برکت والی رات ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ دخان کی آیات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت جو ہے شب قدر کے متعلق ہے، لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت شب قدر کے متعلق ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سے خطیب حضرات کو دیکھا ہے، خطبات کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آیت پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہے، لیکن یہ خیال کرنا درست نہیں ہے۔ ان تینوں آیات کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ ان تینوں باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں میں نازل ہوا، اور آخری طاق راتوں میں نازل ہوا۔ کہیں پر بھی کوئی اشارہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ یہ آیت جو ہے شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہو۔ تو یہ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ قرآن مجید سے شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیات سے جو 15ویں رات کی، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کوشش غلط ہے۔ قرآن مجید میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ تقریباً 17 صحابہ سے شعبان کی 15ویں رات کی شب بارات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں ان میں سے اکثر احادیث ضعیف ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی بیان کیا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔
دوسری بات یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ ان روایات کی اتنی کثرت ہے اور ان کی روایات اتنی زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو ان کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو 15ویں شعبان کے بارے میں جو احادیث ہیں مکمل طور پر ان کو ضعیف کہنا یا وجود کا انکار کرنا یہ کم علمی کی علامت ہے۔ بہرحال شعبان کی 15ویں رات کی حدیث سے فضیلت ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے شعبان کی 15ویں رات کی قدر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، عبادت کریں، ان مبارک لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان لمحات کو بہت زیادہ ضائع کیا ہے۔ کس طرح ضائع کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ہاں حلوے پکائے جاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں یا نہ کریں، دعائیں مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن حلوہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حلوہ نہیں ہوا، گھر میں حلوہ نہیں پکا، جیسے کوئی نعوذ باللہ کافر ہو گیا، کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ منکر ہے، یہ گستاخ ہے، اس نے کیا کر دیا؟ شعبان کی 15ویں رات کو حلوہ نہیں پکایا۔ دیکھیں یہ رات 15 شعبان کی رات حلوے کی رات نہیں ہے، جلوے کی رات ہے۔ آپ کو حلوہ مبارک، اللہ کے نیک بندوں کو جلوہ مبارک۔ شیطان کی شیطان گری ہے کہ اس مبارک رات میں بھی آپ کو بری چیزوں میں پھنسا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، آپ کو حلوے میں لگا دیا۔ حلوہ کھانا جائز ہے، حلوہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ اس کو لازم کر لینا اور باعث اجر سمجھنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ ویسے آپ پکاتے رہیں، کھاتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 15 رات کو حلوہ شیطان آپ سے کیوں پکواتا ہے؟ شیطان کی اس میں کیا سازش ہے؟ حلوہ جب پکایا جاتا ہے اس کو آپ کھائیں تو معدے پر بھاری ہوتا ہے۔ ہمارا ارادہ، نیت، کوشش یہ ہوتی ہے اس رات کو عبادت کریں گے، لیکن آپ نے حلوہ پیٹ بھر کے کھا لیا، اب آپ کے معدے پر بوجھ ہوگا، آپ کو نیند آئے گی اور شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، آپ کو پوری رات عبادت کرنے نہیں دی اور آپ بھی ماشاءاللہ خوش ہیں اس بات میں۔ میری بات یاد رکھیں، شعبان کی 15ویں رات حلوے کی نہیں جلوے کی ہے، آپ جلوے کی تلاش کریں۔ اور ایک اور بری بات، ہمارے ہاں اس رات کو آتش بازی کی جاتی ہے، جو جہلا کا طریقہ، جو کفار کا طریقہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس رات کو آتش بازی کرتے ہیں۔ ایسی آتش بازی جس میں آپ کا پیسہ ضائع ہو اور انسانی جان کا خطرہ لاحق ہو، تو ایسی آتش بازی کرنا حرام ہے، پورا سال حرام ہے۔ جب پورا سال ایسی آتش بازی کرنا حرام ہے تو شعبان کی 15ویں رات کو اس مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں یہ آتش بازی کرنا کہاں جائز ہوگا؟ یہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ کے نیک بندے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور آپ آگ جلا کر آتش بازی کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر آپ سوچ لیں، آج آپ دنیا کے اندر آتش بازی کر کے آپ خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے، پھر قیامت کے دن یہی آگ سامنے آ گئی، یہی آگ اگر مقدر میں آ گئی، پھر کیا کریں گے؟ تو اس آتش بازی سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ تیسری بات، شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے ہاں لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، تو قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کے بارے میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک بار 15ویں شعبان کو قبرستان میں تشریف لے کر گئے تھے۔ پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بار عمل ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو پوری زندگی میں ایک بار ضرور جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر سال قبرستان جانا لازماً سمجھیں اور اس کو فرض سمجھیں۔ بس پوری زندگی میں ایک بار چلے جائیں کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قبرستان جو جایا کرتے تھے ہمیں تعلیم فرمانے کے لیے، اور حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے قبرستان میں جاؤ آخرت کی فکر کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں قبرستان کا ماحول دیکھا ہے آپ نے؟ شعبان کی 15ویں رات کو میلے کا سما ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان میں قوالیوں کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اگربتیاں، موم بتیاں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہاں ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بھی دعا کریں۔ یہ چند باتیں تھیں کہ قرآن مجید سے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ تیسری بات، آتش بازی اس رات کو نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، زندگی میں ایک بار قبرستان جائیں تاکہ اس حدیث پر، اس سنت پر عمل ہو جائے۔ آخر میں 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے نمایاں طور پر، واضح طور پر اس رات کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس رات کو سورج غروب ہونے کے بعد صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی گناہ گار جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا مجھ سے مانگے اس کو میں رزق عطا کروں، اور ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا، یعنی کہ نوافل پڑھیں، پوری رات اللہ کے سامنے قیام میں رہیں، اللہ سے مانگیں، اور دن میں بھی روزہ رکھیں۔ اور اس رات کی فضیلت میں جو بتائی کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور پوری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، یا اللہ کیا سوال کریں؟ اگر تم گناہ گار ہو، اور ہر شخص گناہ گار ہے، تم گناہ گار ہو، ہے کوئی گناہ گار مجھ سے سوال کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، آج کی رات مجھ سے مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کسی کے رزق میں تنگی ہو، پریشانی ہو، آج مجھ سے مانگے، سوال کر، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ مجھے بے حساب رزق عطا فرما، اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرما۔ کوئی نوکری کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، شعبان کی 15ویں رات یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائیں گے۔ اور مشکل زدہ، مصیبت زدہ، پریشانی میں پھنسا ہوا شخص وہ بھی اعلان سن لے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا مجھ سے سوال کرے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ پورا سال ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، آج کی رات اللہ کی رحمت ایک ایک مومن کو، مسلمان کو، گناہ گار کو آواز دے رہی ہے۔ اس آواز کو سنیں اور اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس رات کو خوب عبادت کریں اور گناہ کے کاموں سے بچیں۔ آخر میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے شعبان کی 15ویں رات کی شب بارات کی فضیلت اور کھل کر واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ان کو بچاتے ہیں۔ اور یہ چند لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ بدنصیب لوگ، ایک مشرک، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا صلح رحمی سے آری، چوتھا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا،
पांचवां वालिदैन का नाफरमान, और छठा शराब पीने वाला। यह हदीस का मफहूम है। यानी इस रात को हर शख्स फैज पाएगा, लेकिन ये 6 लोग ऐसे बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, इस रात को भी फैज नहीं पाएंगे। अगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं तो इस रात से पहले पहले तौबा कर लें, ताकि हम इस रात की फजीलत को पा लें। अगर कोई शख्स शिरक करता है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा कर ले कि अल्लाह मैं मुशरिक नहीं हूं, मैं मुवाहिद हूं। अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना, बराबर का शरीक समझना, यही तो शिरक है। आप अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, अल्लाह के सिवा औरों से भी मदद मांगते हैं, और ख़ुद को मुसलमान समझते हैं। इस रात को ऐसे मुशरिकों की भी मग़फ़रत नहीं होनी। और कीना रखना किसी मुसलमान के बारे में, किसी इंसान के बारे में, बिला वजह उसको तकलीफ देने के बहाने ढूंढना और तरकीबात बनाना, ऐसे लोग भी आज की रात से फैज़ नहीं उठाएंगे। और बगैर किसी शरई उज़र के अपने रिश्तेदारों से रिश्ते काटना, सुलह रहमी से आरी लोग भी इस रात के फयूज़ व बरक़ात से महरूम रहेंगे। और पाजामे को टखनों से नीचे लटकाना, आपकी शलवार है, पाजामा है, पतलून है, पैंट है, कुछ भी है, अगर 1 इंच 2 इंच अगर आप शलवार को, पाजामे को, टखनों को ऊपर कर लेंगे, क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल होगा, सुन्नत पर अमल होगा। अगर तुमने इसको नीचे कर लिया, टखनों के ऊपर कर लिया, तो क्या मिलेगा तुम्हें? अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। इतनी मामूली बात भी समझ में नहीं आती है। दुनिया को देखो, शलवार को, अपने पाजामे को टखनों से नीचे लटकाती है। ये प्यार है हुजूर से, ये दीन से प्यार है। और वालिदैन का नाफरमान, जिसने वालिदैन का दिल दुखाया होगा, नाफरमानी की होगी, वो भी इस रात को महरूम रहेगा। और शराबी, जो शराब पीता होगा, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इन तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको 15 शाबान के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।